أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے جو واقعہ سورہ نور کے آغاز میں ہی کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور تمام بیویوں میں سے سب سے چہیتی بیوی ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ کہا جائے کہ سب بیویوں میں سے چہیتی ہیں تو وہ شامل نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی زندگی میں آپ نے کسی دوسری بیوی سے نکاح ہی نہیں کیا، تو وہ گویا کہ نکل جائیں گی. اور ان کا مقام اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ بنایا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ اللہ سلام بھیجتا ہے. یہ عظمتیں، یہ مقام بہت ہی عالی شان ہیں. جب کہا جائے کہ سب بیویوں سے زیادہ چہیتی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ، کیونکہ وہ اس وقت تھیں ہی نہیں. اور ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ آخر وجہ کیا تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی تھیں اور دوسری نہیں تھیں. ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہیں. سب سے پہلے مسلمان مردوں میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پہلے مسلمان ہونے کے شرف کے علاوہ خلیفہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنے، اگرچہ آپ نے اشارے دے دیے کہ میرے خلیفہ یہ ہوں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا مجھ پر دنیا میں جس نے کوئی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا. یعنی جس نے احسان کیا میں نے احسان اتار دیا، سوائے ابو بکر صدیق کے.
ابو بکر صدیق کا میں دنیا میں احسان نہیں چکا سکتا، قیامت کے دن میری طرف سے اللہ ان کا احسان چکائے گا۔ اس عظیم انسان کی وہ بیٹی تھی۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت چہیتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری بھی ایک اہم وجہ ہے، اور وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 11 بیویاں آئیں۔ ان 11 بیویوں میں سے کوئی بیوی ایسی نہیں تھی جو کنواری ہو سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عائشہ کنواری آپ کے نکاح میں آئیں، باقی جو ہیں بیوہ مطلقہ کی شکل میں۔ تو بیوہ کی شکل میں ظاہر ہے کہ پہلے جس کو ہمارے عموماً اردو کے ایک لفظ ہیں شوہر دیدہ، یعنی جن کو پہلے ایک شوہر کے پاس رہنے کا موقع ملا تھا، کوئی شوہر پہلے رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ شوہر دیدہ نہیں تھی، کنواری تھیں، پہلی مرتبہ نکاح ہوا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوا۔ خلفاء میں سے حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی فاروق کی بیٹی ہیں اور فاروق بھی فاروق ہیں، لیکن وہ پہلے کسی دوسرے کے ساتھ شادی شدہ تھیں اور بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چہیتی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا دی منافقین نے، اور اتنے زوردار پروپیگنڈے کے نتیجہ میں کچھ مسلمان بھی اس کی زد میں آ گئے۔ پروپیگنڈا بہت بری چیز ہے، غلط چیز کا بھی پروپیگنڈا کریں گے تو کچھ نہ کچھ اس میں ہو جاتا ہے۔ پہلے دن میں نے کہا تھا کہ ایک بالکل برخود غلط انسان، جس کو نبی تو کیا انسان ماننے کو جی نہیں کرتا، پاگل انسان، مرزا غلام احمد قادیانی نبی مانتے ہیں لوگ، اور بڑے بڑے عقل مند اور بڑے بڑے منصبوں والے نبی مانتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی پروپیگنڈا شروع کر دے تو اس کو 4-6 ووٹ کم از کم مل ہی جایا کرتے ہیں۔ منافقین نے پروپیگنڈا شروع کیا تو مسلمانوں میں سے چند ایک مسلمان، جن میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت گزار خاتون، ان کا بیٹا مصطح بن اساسہ، یہ، اور تیسری شخصیت تھی حمنہ بنت جحش، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی لگتی ہیں، حضرت زینب بنت جحش کی بہن ہیں۔ زینب بنت جحش جن کا نکاح اللہ نے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، جو ایک عظیم مرتبہ ہے، ایک عظیم مقام ہے۔ واقعہ کئی مرتبہ آپ نے سنا نا کہ بیویاں کٹھی ہو جاتی، میں ابو بکر کی بیٹی، میں عمر کی بیٹی، میں فلاں کی بیٹی، میں بہت بڑے سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت زینب کہا کرتی تھی ٹھیک ہے، تم جو کچھ بھی ہو، تمہارا سب کا نکاح دنیا میں تمہارے باپوں نے کیا یا میرا نکاح اللہ نے آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، ایک شرف اور بہت بڑا شرف۔ ان کی بہن حضرت حمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حمنہ بنت جحش، وہ بھی اس پروپیگنڈے میں آ گئیں۔ ان لوگوں نے مل جل کر منافقین کے ساتھ ہی اپنی آواز ملا لی، اور جب ظاہر ہے کہ مسلمان بھی لگ گئے تو یہ بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، صحابہ کرام پریشان، ابو بکر صدیق کا گھر پریشان، سب لوگ پریشان۔ یہ علم غیب جاننے والوں کی اللہ تعالیٰ بدھی کو صحیح کرے۔ کچھ لگتا ہے کہ دماغ میں بھیجا نام کی چیز بھی ان کے یہاں نہیں ہے۔ اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا تاریخ میں پیش آنے والا اتنا بڑا واقعہ، نبی کے گھر میں اتنا بڑا الزام لگا دیا جائے اور نبی تردید نہیں کر رہے۔ عالم غیب ہو کوئی تو کہے بھئی غلط بات ہے، جھوٹ بکتے ہو، میری بیوی سچی ہے، آپ بار بار ادھر پوچھ ادھر پوچھ۔ غرض یہ کہ جب تک اللہ نے قرآن نازل نہیں کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت، بری و ذمہ ہونے کا اعلان نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے مواقع پر ہمیں کچھ اخلاقی سبق دیے
کہ واقعہ تو پیش آ گیا لیکن آئندہ ایسا نہ ہونے پائے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ سبق ہمیں سکھلائے۔ ان میں سے پہلی بات یہ فرمائی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، وہ لوگ جنہوں نے بہت بڑے الزام یا بہتان کا بیڑا اٹھایا، عصبۃ منکم، وہ تمہاری جماعت میں سے ہی تھے، تمہارے گروہ میں سے تھے۔ اب منافقین جو ہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول جو اس سارے گروہ کا چیف تھا، وہ بھی مسلمان شمار ہوتا تھا، منافق تھا۔ اللہ کے کاغذات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات 100% آئی ہوتی کہ منافق ہے تو آپ جنازے کے لیے حامی نہ برتے۔ اور آپ کی سالی ہیں حمنہ، اور اسی طرح حضرت حسان بن ثابت ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ، اور اسی طرح جو مستہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ تمہاری جماعت کے، تمہارے گروہ میں سے ہی تھے، اور عصبہ جماعت، ایک گروہ، عصبیت جس کے ذریعے آدمی طاقت حاصل کرتا ہے۔ اکیلا اکیلا ایک کہتے ہیں 1 اور 2 11، اکیلا اکیلا ہوتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ 2 4 مل جائیں تو جماعت بن جاتی ہے، اور اگر ان کا تعلق بھی کچھ ہو آپس میں، قبیلہ ایک ہے، خاندان ایک ہے، تو رشتہ داری کے حساب سے پھر عصبیت بھی آ جاتی ہے، تقویت بھی اور عصبیت بھی، کہ میں چاہے غلط ہوں یا صحیح ہوں، میرا تعاون کرنے والے میرے قبیلے کے لوگ تو آئیں ہی آئیں، یہ عصبیت ہے، غلط ہے صحیح ہے ہمارا قبیلہ۔ اللہ نے فرمایا ان الذین جاءوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو بہتان تراشی کر کے آئے، جنہوں نے بہتان تراشی کی، عصبۃ منکم، وہ تمہاری ہی جماعت۔ گویا کہ آدمی چاہے بہت بڑا گناہ کرے، وہ مسلمانوں کی جماعت سے ایسے نہیں نکلتا جب تک ایسا کام نہ کرے جو کہ اسلام سے خارج کرنے والا ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم بل ہو خیر لکم، فرمایا کہ اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو۔ الزام لگا، بہت زور سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جن کے دونوں کا تعلق ہے، بہت بڑا پروپیگنڈا۔ اللہ نے فرمایا لا تحسبوہ شرا لکم، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو۔ بظاہر یہ تھوڑا سا معلوم ہو رہا ہے کہ تکلیف ہوئی، برا ہے، لیکن بل ہوا خیر لکم، حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب بہتری کا پہلو اس میں کون سا ہے؟ ایک یہ کہ مسلمان اور غیر مسلم منافق، خاص طور پر مسلمان اور منافق نکھر گئے، عبداللہ بن ابی بن سلول کھلا سامنے آ گیا، اس کی جماعت سامنے آ گئی۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اگر الزام نہ لگتا تو کیا ان کی شان میں قرآن میں یہ آیت نازل ہوتی؟ یہ بھی تو ایک اعتبار سے بہت بڑی عظمت ہے کہ اللہ نے 10-11 آیات نازل کر کے ان کا پلہ پاک کیا، یہ بھی ایک بہت بڑی خیر تھی ان کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی بہتری ہو گئی، منافقین الگ ہو گئے، پہچانے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن نازل ہوا، اور ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگوں کے لیے بہتری یہ ہو گئی کہ غیب جانتے ہیں یا نہیں ہیں، مسئلہ واضح ہو گیا، لگتا ہے یا نہیں؟ اس وقت اللہ رب العزت تو جانتا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ نبی غیب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارا مسئلہ بھی حل کر دیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ بات کہنے والے صرف وہابی ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا، قرآن کریم میں بتایا کہ میرے نبی کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے الزام لگایا، جنہوں نے تہمت لگائی، بہتان لگایا، اللہ نے فرمایا ان میں سے ہر کسی کے لیے جتنا اس نے گناہ کیا، مکتسبہ، جتنا اس نے جرم کیا، جتنا اس نے گناہ کیا، اس کے مطابق اس کو سزا ہوگی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر شخص کے لیے مکتسب من الاسم، جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنی اس کی سزا ہوگی۔
والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور ان میں سے جس نے سب سے بڑا حصہ ڈالا۔ الزام لگانے میں تو 2-3 مسلمان بھی آ گئے نا، منافقین تو تھے ہی تھے، مشرکین تھے، گناہ گار تھے، جو بھی تھے، لیکن کچھ مسلمان بھی آ گئے۔ سب سے بڑا حصہ اس الزام میں کس کا تھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول کا، جو کہ رئیس المنافقین ہے۔ اس نے یہ آغاز کیا، اسی نے مسئلے کو اٹھایا اور اسی نے پھر شور مچایا، پروپیگنڈا شروع کر دیا اور بالآخر کچھ لوگوں کو ساتھ لگا لیا۔ اس کی پارٹی تو تھی ہی ساتھ، وہ تو غلط کہے صحیح کہے وہ تو ماننے والے ہی تھے، لیکن کچھ مسلمانوں کو بھی ساتھ لگا لیا۔ اللہ نے فرمایا والذی تولی کبرہ منہم، جس نے ان میں سے بڑا حصہ ڈالا اس الزام کو پھیلانے، افواہ کو عام کرنے یا افواہ سازی اور پھر اس کو ہوا دینے میں جس نے زیادہ حصہ کیا، زیادہ حصہ لیا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ خبر خاص ہے عبداللہ بن ابی سلول کے لیے، کیونکہ اس نے ہی سب سے بڑا حصہ ادا کیا۔ مسلمانوں کو اس واقعہ سے ایک سبق اللہ رب العزت نے یہ بھی دیا، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کبھی ایسا واقعہ ہو جائے، کوئی کسی پہ الزام لگائے تو فوراً مان نہ لیں، فوراً اسے مان نہ لیں، بلکہ اسے اپنا سمجھیں۔ اللہ نے یہاں فرمایا ہے ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، الزام تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر لگا تھا نا، لیکن فرمایا کہ یہ سمجھنا چاہیے تھا ہر کسی کو کہ یہ مجھ پر الزام ہے، میری بہو بیٹی پر، بہن پر الزام ہے۔ اگر یہ رویہ اختیار کرتے تو یہ افواہ پھیلتی نہیں تھی، جتنے لوگوں میں تھی وہیں رہ جاتی، تحقیق ہوتی، معاملہ ختم ہو جاتا۔ افواہ سازی اور پھر اس کو ہوا دینا، یہ چونکہ آج بھی اسی طرح برا ہے اور آج بھی اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ موقع بہ موقع کبھی نہ کبھی کسی کا سکینڈل سامنے آ جاتا ہے، اور سکینڈلز بڑے مشہور ہیں، سیاستدانوں کے سکینڈلز کے فلاں کے ساتھ یہ اور فلاں کے ساتھ وہ، اور دوسروں کے سکینڈل دوسروں، یہ افواہ سازی ہے۔ اس میں ایک چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں، ایک شہرت، اگر کسی تھوڑی شہرت والے آدمی یا تقریباً غیر معروف آدمی کے بارے میں ایک سکینڈل بنا دیا جائے، اخبارات آ گئیں، ٹیلی ویژن آ گئے، ہمارا آج کل جو میڈیا ہے اس کے سارے کے سارے جتنے بھی وسائل و ذرائع ہیں وہ سارے کھل گئے، فیس بک پہ خبر، فیس بک پہ خبر اور واٹس ایپ پہ خبر، ای میلوں میں خبر، ٹویٹر میں خبر، ویب سائٹوں میں خبر، جگہ جگہ خبر، دیکھتے دیکھتے وہ طوفان جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اپنے بارے میں اچھا سوچیں، اپنے بارے میں، یہ نہیں ہے کہ یہ چونکہ اس پہ لگی ہے تو اٹھاؤ اور عام کرو، نہیں، اسے اپنا سمجھو اور اپنے بارے میں اچھا گمان کرو۔ لولا اذ سمعتموہ، فرمایا کہ جب مومن مردوں عورتوں نے اسے سنا، اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جب مومنوں نے، مردوں نے اور عورتوں نے یہ خبر سنی تھی تو انہیں چاہیے تھا کہ اپنے بارے میں اچھا سوچیں، اپنے بارے میں یعنی جس پہ الزام لگا ہے اپنا سمجھتے ہوئے اس کے بارے میں اچھا سوچیں۔ وقالوا ھذا افک مبین، اور فوراً کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ جب تک تحقیق نہ ہو جائے، جب تک تحقیق ہو کر رزلٹ سامنے نہ آ جائے، الزام ثابت نہ ہو جائے، کسی دوسرے تک بات کرنے کا قطعاً جواز نہیں ہے۔ فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ جیسے ہی یہ افواہ پھیلنا شروع ہوئی کہیں کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، بہتان عظیم ہے اور یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر تمہیں کبھی ایسا موقع ملے، ایسی صورتحال پیش ہو جائے تو اللہ رب العزت فرمایا کہ تم یہ رویہ اختیار کرو کہ ہمیں اپنے آپ، جس طرح ہم اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتے ہیں دوسرے کو پاک دامن سمجھیں، اور جس طرح اپنے اوپر الزام یا بہتان لگنے کو برا سمجھتے ہیں اسی طرح دوسرے پہ الزام بہتان کو برا سمجھیں،
اور ساتھ ہی جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں میں تو بالکل خیر کی حالت میں ہوں، ایسا کوئی برا کام نہیں کیا، دوسرے کے لیے اسی طرح کا اچھا تصور اپنے ذہن میں رکھیں۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ جنہوں نے الزام لگا دیا، کہہ دیا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اس صحابی کے ساتھ غلط ہیں، ناجائز کچھ ہوا ہے، کوئی فحاشی کا کام ہوا ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ 4 گواہ پیش کرتے، جو کہ قرآن کا قاعدہ ہے۔ فرمایا یہ لوگ 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پہلا کام یہ تھا کہ یہ کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے، کیونکہ یہ 4 گواہ نہیں لائے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اگر کوئی اس طرح کے واقعے پر، اس طرح کے موقع پر 4 گواہ نہیں پیش کرتا تو وہ اللہ کے یہاں جھوٹا ہے، تو وہ اللہ کے یہاں جھوٹا شمار ہو جائے گا۔ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، چونکہ وہ تو جماعت تھی کہ یہ اللہ کے نزدیک یہ سارے لوگ جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، اگر 4 گواہ لے آئیں تو ان کا معاملہ جو ہے وہ صحیح ہو سکتا تھا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر دنیا و آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تم نے جو حرکت کی ہے اس پر اللہ رب العزت تمہیں عذاب عظیم میں مبتلا کر دیتا۔ اگر اللہ کی رحمت تم پہ دنیا آخرت میں، اب عبداللہ بن ابی بن سلول منافق اور اس کی جماعت کے لوگ تو نہ دنیا میں رحمت نہ آخرت میں، مراد ہیں یہ 3 صحابہ، حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ مراد ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، دنیا میں اللہ کی رحمت تم پر صحابی ہو، اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا، اور آخرت میں مغفرت کی بشارت بھی دے دی کہ آخرت میں بھی تم پر اللہ کی رحمت ہوگی، اگر یہ نہ ہوتا لمسکم، تو تمہیں پہنچ جاتا فی ما افضتم فیہ، جو کام تم نے کیا ہے اس کی وجہ سے، عذاب عظیم، عذاب عظیم۔ اللہ نے گویا کہ ان کو دنیا میں کہہ دیا کہ تم پہ دنیا میں بھی رحمت ہے اللہ کی، اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت ہوگی، اور اس کا فضل تمہارے شامل حال ہے اور ہوگا، اگر یہ نہ ہوتا تم بہت بڑے عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے۔ اب اس میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات طے ہے، قرآن کریم اس کی اجازت دے رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی پہ بہتان لگا دے، 4 گواہ نہ لائے، تو اس کو بہتان کی حد لگائی جائے گی، اور بہتان کی حد ہے 80 جلدہ، 80 کوڑے، اور ان 3 صحابہ کو باقاعدہ یہ حد لگائی گئی۔ اسلام کا نظام عدل دیکھیں کہ یہ نہیں کہ سب کو چھوڑ دیا، ان 3 مسلمانوں کو حد لگائی گئی، چوتھے کو نہیں لگائی، جو اپنی بہت بڑی جماعت کا سردار ہے، اس بہت بڑے الزام کا بیڑا اٹھانے والا اور سب سے بڑا مجرم سرغنہ ہے اس گروہ کا، اسے حد نہیں لگائی گئی۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک تو اللہ نے اس کے لیے کہا وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جس نے اس میں سب سے بڑا حصہ ڈالا ہے اس کے لیے عذاب عظیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نبھتا رہے گا۔ اور دوسری وجہ جو ہے وہ یہ بھی تھی، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ تفسیر ہے ان کی فتح القدیر، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پیچھے بہت بڑا جتھا تھا، اگر اسے حد لگائی جاتی تو وہ جتھا سارے کا سارا بگڑتا، حالات خراب ہونے کا خطرہ تھا، اور مسلمان ابھی اس پوزیشن میں نہیں تھے، یعنی حکومت مسلمانوں کی ہو گئی تھی لیکن اتنی بڑی طاقت نہیں تھی، اس لیے اسے چھوڑ دیا گیا کہ اس کا معاملہ اللہ کے سامنے جا کے پیش ہوتا رہے گا۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی طاقت بڑھتی گئی، ایک وقت پھر وہ بھی آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، کسی فاطمہ نامی لڑکی کا ہاتھ تھا، تو فرمائشیں آئیں، اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرمائش لے کے آئے کہ معاف کر دیا جائے، بڑے خاندان کی لڑکی، آپ نے بڑے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ پہلے لوگ تباہ ہی اس لیے ہوئے تھے،
کہ اگر کوئی بڑا گناہ کرتا تو معاف کر دیتے تھے، اور اگر کوئی چھوٹا گناہ کرتا تو اس پہ حد نافذ کرتے تھے۔ اسی موقع پر آپ نے پھر ارشاد فرمایا لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد، اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ وقت بعد میں جا کے آیا، جس وقت یہ واقعہ پیش آ رہا ہے اس وقت مسلمان ابھی اتنی قوت میں نہیں تھے، لہذا مصلحتاً اس کو مصلحت سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا گیا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اس بات کو، اس واقعہ کو زبان در زبان لے رہے تھے، یعنی ایک سے دوسرے کو تیسرے تک خبر جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، جب تم اسے زبان در زبان نقل کر رہے تھے، ایک سے لیا دوسرے تک پہنچا دیا، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، اور اپنے منہ سے وہ باتیں کر رہے تھے جس کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں تھا، یعنی تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ایسی پوزیشن میں فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اسے معمولی سمجھتے ہو، تم اسے معمولی سمجھتے ہو، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ یہ اللہ کے یہاں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مومن کی عظمت کتنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ کی عظمت آپ اندازہ کریں، کعبہ ساری کائنات میں اس وقت انتہائی محترم مقام ہے، فرمایا مومن کی عزت کعبہ کی عزت سے بھی زیادہ ہے، اور مومن کی عزت پہ بٹا لگانے چاہے کوئی داغ لگانا چاہے اور کوئی لگا دے اور دوسرے آرام سے بیٹھے رہیں یا تصدیق میں شامل ہو جائیں، تم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو، جبکہ یہ اللہ کے یہاں بہت بڑی بات ہے۔ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عظیم، یہ اللہ کے یہاں تو بہت بڑی بات ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، پھر اللہ نے فرمایا کہ کیوں نہ کیا تم نے کہ جب یہ بات سنی تو تم یہ کہتے کہ ہمیں اس بات کو اپنی زبان سے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لولا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، جب تم نے یہ افواہ سنی، تمہیں کہنا چاہیے تھا ما یکون لنا، ہمیں یہ حق نہیں ہے ان نتکلم بہذا کہ ہم یہ بات کریں، یعنی اس بات کو کرنا، اپنے بات کو چباتے چلے جانا اور آگے پہنچاتے چلے جانا، ہمیں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ تو پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ بات اللہ نے 2 مرتبہ اس واقعہ کی ضمن میں دہرائی ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو فوراً الزام میں خود بھی اپنا ووٹ نہ ڈال دیں۔ کچھ لوگ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کی مصلحتیں ان کے پیچھے ہیں، وہ نبی کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، حضرت صدیق کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، تم نے بھی ووٹ ڈال دیا، نہیں، بلکہ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ کہیں سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ عظیم بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ تم دوبارہ ایسا کام کبھی بھی کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی ایک مرتبہ ہو گیا، ٹھیک ہے، بہت عظیم شخصیت پر الزام تراشی، بہتان تراشی ہوئی، تم شامل ہو گئے، لیکن اگر تم مومن ہو تو آج کے بعد یہ بات دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، اور اللہ جاننے والا اور بہت ہی حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے موضوع بدلتے ہوئے یہ شروع ہو جائے گا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں مسلمانوں کے مابین فحاشی پھیلے، فحاشی کی خبریں پھیلیں، ان کا انجام کیا ہے اور ان کے بارے میں کیا احکام ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ اور آئندہ آپ کے علم میں ہے کہ تھوڑا آئندہ لیٹ شروع ہوگا، آگے رمضان انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، بدھ کو غالباً پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ، تو چھٹیاں رمضان کا مہینہ اور عید کی چھٹیاں۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فی الحدیث الطویل فی نومہم عن الصلاۃ ثم اذن بلال فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما کان یصنع کل یوم، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اور حدیث کے آغاز میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، تو شروع میں ہی لکھا ہے فی الحدیث الطویل فی نومہم عن الصلاۃ۔ یہ حدیث طویل ہے جس میں صحابہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت نماز سے سوئے رہ جانے کا واقعہ، اشارہ دے کے بات ذکر نہیں کی۔ اور بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، ایک سفر میں ہیں، واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ڈیرا لگایا، کہیں آپ بیٹھ گئے، لیٹے، سونے کے لیے طے ہو گیا کہ ہم یہاں سوئیں گے اور صبح یہاں سے روانہ ہوں گے۔ تھکے ہوئے تھے، سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوئے رہ جائیں فجر سے، ظاہر ہے کہ انسان تو تھے، تھکا ہوا آدمی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ بلال آپ ہمیں جگانا، آپ جاگتے رہنا، پھر آپ سو لینا بعد میں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ذمہ داری لے لی، ڈیوٹی اٹھا لی کہ ہم جگائیں گے، اور کھڑے ہو گئے ہوش و حواس میں۔ پھر اونٹ بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس بیٹھ گئے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، پاس ہی پیچھے اونٹ مزے سے بیٹھا ہوا تھا، اونٹ بھی تھکے ہوئے تھے، ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، اور تھکا ہوا آدمی، ریت نیچے مزیدار نرم، پیچھے اونٹ مزیدار نرم اور گرم۔ حضرت بلال بھی سو گئے، صحابہ کرام سارے سوئے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے جگانا ہے وہ بھی سوئے ہوئے ہیں، سوئے رہ گئے۔ اور بیدار کب ہوئے؟ جب سورج نکل کر گرمی تیز ہو گئی تو سورج کی گرمی نے اٹھایا، سورج کی گرمی نے اٹھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، صحابہ کو اٹھایا، سارے لوگ اٹھ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے ہم روانہ ہو جائیں گے، یہاں ہم اب فجر کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ نماز آگے کسی وادی میں جہاں پانی ملے گا وہاں جا کے پڑھیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس وادی پر شیطان کا غلبہ ہے، نبی بھی سویا رہ جائے، صحابہ اکرام سوئے رہ جائیں، پہرے دار بھی سو جائے، تو فرمایا کہ یہاں شیطانی اثرات غالب ہیں، ہم یہاں نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کبھی نبی سے نماز قضا ہو جائے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آدمی کہے سو گئے، تھکے ہوئے تھے، کوئی ہماری طرح نہیں تھا کہ اتنا پیٹ بھر کے کھایا کہ 8-10 گھنٹے ہوش ہی نہ آئے، سفر میں تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا ہو گیا، سو گئے، صحابہ بھی سو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ دوسرا یہ کہ جو آگے الفاظ ہیں کہ جب آپ اٹھے تو آپ نے نماز جو ہے وہ پڑھائی، بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز پڑھی جس طرح کہ ہمیشہ پڑھتے ہیں کل یوم، یعنی اذان کہی گئی، سنتیں پڑھی گئیں، اقامت کہی گئی، اور جماعت کے ساتھ آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ پہلی چیز یہ کہ اگر نماز قضا ہو جائے اور 2-4-6 لوگ ہیں، باجماعت نماز پڑھیں۔ نماز اسی طرح قضا ہو گئی ہے، اور ایسی جگہ ہے جہاں آپ اذان بھی کہہ سکتے ہیں، اذان کہہ کے پڑھیں۔ لیکن اگر ایسی جگہ نہیں ہے، آپ کی نماز قضا ہوئی اور آپ گھر میں ہیں، یہاں نماز دیکھا کہ فجر سورج نکل گیا مثلا، آپ اٹھ کے آپ بھاگیں جا کے مسجد میں جا کے اسپیکر کھول کے اذان کہیں گے تو آگ پکڑ کے لے جائیں گے آپ،
یہ ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو گنجائش ہے کہ اذان کا، جنگل میں آپ ہی ہیں، اذان کہیں اور جماعت اقامت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کیا، آگے وادی آئی، وہاں آ کے سب نے وضو کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ اذان کہو۔ بلال رضی اللہ عنہ نے ثم اذن بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی۔ فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما کان یصنع کل یوم، اب اذان کے بعد جو آپ ہر روز کرتے تھے وہ کیا۔ ہر روز کیا کرتے تھے؟ 2 سنتیں پڑھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ فجر قضا ہو جائے تو اس کی سنتیں پڑھنی چاہیے، فجر قضا ہو جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی لوگ سفر میں سنتیں چھوڑ ہی دیتے ہیں، قضا بھی نہیں، اصلی فجر کا وقت ہے، آئے سفر میں، خاص طور پر عمرہ کے لیے آپ جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، یا ویسے جدہ مکہ کی طرف آپ نکلے ہیں کسی کام سے، گاڑی میں ہیں، تو آپ مسجدوں میں دیکھیں گے داخل ہوئے فجر کے وقت جماعت کھڑی ہے، 2 رکعتیں اس جماعت کے ساتھ پڑھی، بھاگ گئے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں سفر میں، حضر میں کبھی نہیں چھوڑی۔ اور صحیح مسلم کی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے آپ روزانہ نماز پڑھتے تھے ویسے پڑھی، معنی یہ کہ سنتیں بھی آپ نے ادا فرمائیں۔ اور ان 2 رکعتوں سنتوں کی فضیلت اتنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رکعتي الفجر، رکعتا الفجر، یہ جو فجر کی 2 رکعتیں ہیں، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور دنیا کی تمام تر دولتوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اب اتنی قیمتی چیز ہے اور اسے آدمی صرف لاپرواہی میں، جی میں گاڑی سٹارٹ چھوڑ کے آیا ہوں، گاڑی سٹارٹ چھوڑ کے آیا ہو، جہاں 2 فرض پڑھ لیے ہیں 2 سنتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لہذا یہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور اگر آپ آئے، جماعت کھڑی ہے، جماعت میں شامل ہو جائیں، بعد میں یہ 2 رکعتیں جو ہیں وہ ادا کر لیں اور پھر جائیں۔ اور پھر بعد میں اگر آپ ادا نہیں کرتے اور وہاں بیٹھتے ہیں، چاند صاحب سورج اگنے کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھ کے نکلیں، جیسا کہ ایک روایت ہے جس سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، خاص طور پر ہمارے ملک میں، کہ اگر آپ نے پہلے یہ 2 سنتیں نہ پڑھیں تو آپ کو سورج نکلنے تک وہاں بیٹھنا ہوگا، پھر پڑھ کے نکلنا ہوگا۔ یا تو یہ کریں، حالانکہ وہ روایت جو ہے وہ معضل ہے، ضعیف روایت میں شمار ہوتی ہے، اگر کرنا ہے تو یہ کریں۔ اب یہ نہیں کریں گے، نیا کام کریں گے، ادھر جماعت ہو رہی ہے، ادھر یہ 2 رکعتیں سنتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اگر ان کو کہیں کہ جس وقت جماعت ہو رہی ہوتی ہے سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، امام ہو، منفرد ہو یا مقتدی ہو، یعنی اکیلا پڑھے، آگے ہو کر امامت کروائے، یا کسی امام کے پیچھے مقتدی بن کے پڑھے، ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو فوراً امام کے پیچھے والے کے لیے راستہ نکال، نہیں جی قرآن میں آیا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اب یہ بات میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر یہی بات ہے تو آپ نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، اس لیے کہ یہ آیت ہے، اور پلر کے پیچھے کھڑے ہو کر تم نے 2 مرتبہ فاتحہ بھی پڑھی، 2 مرتبہ قل هو اللہ بھی پڑھی، 4 سجدے کیے، 2 رکوع کیے، اتحیات، درود شریف، دعا مانگ کے 2 مرتبہ سلام پھیر کے آگے شامل ہو رہے ہو، 1 مرتبہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے اور یہ اتنا کچھ کر سکتے ہو، اور یہ سارا کچھ مسجد میں ہے۔ مان لیا کہ اب گھر میں تم نے کر لیا اور پھر آ کے مسجد میں شامل ہو گئے، لیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، مسجد کے اندر داخل ہو کر تم اتنا کچھ کر لو اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے تمہیں یہ آیت یاد آ جائے، اس وقت یہ آیت یاد کیوں نہیں آتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت لوگوں نے فجر کی سنتیں اٹھ کر پڑھی، 1 نہیں 4 احادیث اس موضوع پر موجود ہیں، آپ کے سامنے سنتیں پڑھی گئیں اور آپ نے منع نہیں فرمایا۔ اگر یہ کام ناجائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی معاف نہ کرتے، یقیناً بتاتے، کیونکہ یہ تو بات منصب نبوت کے خلاف ہے کہ غلط کام ہو اور آپ خاموش رہیں۔ وہ آپ ہماری طرح تھوڑے تھے، جی کیا کریں، اپنے لوگ ہیں، مروت کا تقاضا ہے کہ یہ مروت اسلام میں کہاں آ گئی ہے؟ مروت غلط کام ہوتے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح مسلم کے حدیث بڑی معروف ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی آدمی برائی دیکھے، غلط کام دیکھے، اپنی قوت بازو سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ،
اگر قوت بازو استعمال نہیں کر سکتا، آواز اٹھائے، بات کرے، زبان سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل سے برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ، آخری درجہ۔ اور جو آدمی دل سے بھی برا نہ سمجھے تو پیدل ہوا نا ایمان سے پیدل 0 میٹر پھر رہا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اتنا منصب ہے کہ آپ غلط کام ہوتے دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے تھے، لیکن آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، جس کا معنی یہ ہے کہ سنتیں فرضوں کے بعد اٹھ کر پڑھی جا سکتی ہیں، چاہے وہ فجر کی ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث میں جو کہ بہت طویل ہے، جس میں صحابہ کرام کے سوئے رہ جانے کا، نماز سے سوئے رہ جانے کا ذکر ہے، اس میں ہے ثم اذن بلال، پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی، فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما کان یصنع کل یوم، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جس طرح کہ آپ روزانہ کیا کرتے تھے، جو آپ کا روزانہ کا معمول تھا۔ وَلَهُ عن جابر، یہ پہلی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ دوسری روایت جو ہے وہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی المزدلفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لائے، فصلی بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتین، اور آپ نے وہاں آ کر مغرب اور عشاء 2 نمازیں پڑھیں، باذان واحد واقامتین، ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ۔ یہ حج کے موقع پہ جو آپ جاتے ہیں تو عرفات سے نکلتے ہیں مغرب کے وقت، عشاء کے وقت پہنچتے ہیں مزدلفہ، اور مزدلفہ میں جا کر 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ۔ وَلَهُ عن ابن عمر، اور صحیح مسلم میں ہی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء باقامت واحدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب و عشاء جو ہیں وہ ایک اقامت کے ساتھ پڑھی، یعنی یہاں اذان کا ذکر نہیں ہے۔ وزاد ابو داود، حضرت امام ابو داود میں یہ الفاظ ہیں لکل صلاۃ، یعنی باقامت واحدۃ لکل صلاۃ، وفی روایت لہ ولم یناد فی واحد منہما، اور ابو داود میں ہی یہ بھی ہے کہ آپ نے ان دونوں نمازوں میں سے کسی کے لیے اذان نہیں کہی۔ تو بظاہر 2 روایتیں الگ الگ ہو گئی نا، پہلی میں ہے کہ اذان کہی اور 2 اقامتیں کہیں، اور اس میں ہے کہ اذان بالکل نہیں کہی۔ اب انہوں نے نفی کی ہے، ایک قاعدہ جو ہے اصول حدیث کا کہ ایک آدمی نفی کرے، دوسرا آدمی اس بات کرے تو اس بات والا راجح ہوگا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں کہی، ہو سکتا ہے اس نے سنی نہ ہو، جو کہتا ہے کہی اس نے سن کے بات کہی ہے، لہذا اس کی بات کو اولیت دی جائے گی۔ اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے اذان کہنے والی راجح اور نہ کہنے والی مرجوح۔ اور دوسری شکل یہ کہ اذان کہنے والی صحیح مسلم میں ہے اور نہ کہنے والی ابو داؤد میں ہے، جبکہ صحیح مسلم صحیحین جو صحت کے اعتبار سے صحیح ترین 2 کتابیں ہیں، اس میں اذان کہنے کا ذکر ہے، اور جو دوسرے درجے کی کتابیں ہیں ان میں نہ کہنے کا۔ ان دونوں وجوہات کو سامنے رکھا جائے تو یہ طے ہو جاتا ہے کہ اذان اور 2 اقامتیں، ایک اذان اور 2 اقامتیں ہونی چاہیے۔ وعن ابن عمر وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہم، ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم، یہاں عنہم کہاں ہے؟ آدمی 2 ہیں اور عنہم جمع کا صیغہ ہے، تو اصل میں بظاہر لگتا ہے کہ ابن عمر ایک آدمی ہے، حالانکہ یہ 2 آدمی ہیں۔ ابن عمر عبداللہ ابن عمر، یہ دونوں صحابی ہو گئے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ تیسری صحابیہ ہو گئی، رضی اللہ عنہم کا صیغہ صحیح ہو گیا، عنہم جمع کا صیغہ ہے۔ اگر 2 ہوں تو رضی اللہ عنہما، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن زبیر رضی اللہ عنہما، ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور یہاں 7 عائشہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، لہذا رضی اللہ عنہم۔ قالا، ان دونوں نے کہا، یعنی عبداللہ اور عائشہ۔ حضرت عمر فاروق چونکہ صرف عبداللہ کے والد ہیں، اس لیے ان کا اسم گرامی آ گیا۔ حضرت عبداللہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بلالا یؤذن بلیل،
بلال رات کو اذان کہتے ہیں، یعنی طلوع صبح صادق سے پہلے، فجر کا وقت ہونے سے پہلے بلال اذان کہتے ہیں۔ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم، کھاتے پیتے رہو جب تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وہ اذان نہ کہیں۔ اب یہ 2 اذانیں ہو گئیں۔ ہمارے پاکستان انڈیا میں مولویوں نے ایک یہ بھی جھگڑا کھڑا کیا ہوا جی 2 اذانیں نہیں، ایک ہونی چاہیے۔ آپ کے سامنے حدیث موجود ہے، اور حدیث جو ہے وہ بھی متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو ہیں وہ نابینا تھے، اور وہ اذان اس وقت کہتے تھے جب لوگ کہتے کہ بھئی فجر ہو گئی، فجر ہوگی، اذان کہو۔ حضرت جو بلال ہیں وہ بینا نہیں تھے بلکہ وہ بینا تھے، وہ آنکھوں والے دیکھنے والے تھے، وہ دیکھتے کہ ابھی فجر نہیں ہوئی، پہلی اذان جس کو ہم کہتے ہیں نا تہجد کی اذان، یہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ، اتنا زیادہ بہت لمبا نہیں ہے جمعے کی طرح، جیسے یہاں جمعے میں پورا گھنٹہ تقریباً ہوتا ہے، دوسری اذان سے 1 گھنٹہ پہلے اذان کہتے ہیں۔ وہاں چونکہ صرف 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ، آپ دیکھیں گے حرمین میں 20 منٹ کے قریب ایک پہلی اذان ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری اذان کے کوئی آدمی اٹھے وضو کرے، کوئی 4 رکعتیں پڑھ لے، تیار ہو جائے نماز کے لیے، اور تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو 11 رکعتیں پوری پڑھ سکتا ہے، اور جس نے تہجد پڑھنا ہے وہ نیت کر کے پہلے سے تیار ہوگا، اور اذان ہوتے ہی وہ وضو کر کے 11 رکعتیں آرام سے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں فجر ہونے سے پہلے، اور جب وہ اذان دیں تو کھاتے پیتے رہو، اور جس وقت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں تو پھر کھانا پینا بند کر دو، کیونکہ انہوں نے فجر کی اذان کہی ہے، اور روزہ رکھنا شروع کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں ان بلالا اذن قبل الفجر، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک دن فجر سے پہلے اذان کہہ دی، ابھی وقت فجر کا نہیں ہوا اور اذان کہہ دی۔ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرجع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ دوبارہ جاؤ، جہاں اذان کھڑے ہو کے کہتے تھے وہاں جاؤ، فینادی، اور وہاں جا کے اب یہ کہو الا ان العبد نام، بندہ سو گیا تھا، یعنی فجر سے پہلے اذان کہہ دی، کہا واپس جاؤ جا کے زور سے اب یہ کہو کہ بندہ سو گیا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کیا وقت ہے، میں نے وقت سے پہلے اذان اس لیے کہہ دی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی 2 اذانوں کی مشروعیت نہیں تھی، 2 اذانوں کی مشروعیت ہوتی تو کام ٹھیک تھا کہ ٹھیک ہے وہ روزہ رکھنے کے لیے ہو گئی، اور یہ فجر پڑھنے کے لیے، اس وقت تک ابھی ایک ہی اذان تھی فجر کی، تہجد والی نہیں تھی۔ تو آپ نے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگ اٹھیں فجر کی سنتے پڑھیں مسجد میں آ جائیں، لوگوں کو جا کے یہ اعلان کر دو الا ان العبد نام، الا ان العبد نام، بندہ سو گیا تھا، بندے کو پتہ نہیں چلا کہ کیا وقت ہے، نیند کے غلبے میں آ کر اذان جو ہے وہ فجر کی کہہ بیٹھا ہوں۔ اس روایت کی سند کو ضعیف کہا گیا ہے، لیکن یہ ایک جگہ ضعیف کہا محقق نے، اور دوسری جگہ ایک نے نہیں بلکہ کئی محققین نے، کسی نے حسن کہا، کسی نے صحیح کہا، تو حسن یا صحیح ہی صحیح ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ ضعیف نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم، متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو جو وہ کہتا رہے تم بھی وہ کہتے رہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وللبخاری ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مثلہ، ابو سعید خدری اور معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ کی حدیث بخاری میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، اور حضرت عمر فاروق کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس میں ہے فی فضل القول کما یقول المؤذن کلمتاً کلمتاً سوى الحیالتین،
اس میں مؤذن جو کہتا ہے وہی کہتے رہنے کا ذکر ہے سوائے حی علتین. حی علتین کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. یہ ہے حی علتین. اور حوقلتین لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو کہتے ہیں حوقلتین. تو حی علتین کی جگہ فیقول مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور آپ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ. باقی سارا وہی ہے جو کہ دوسری حدیث میں آیا ہے. اور اس حدیث میں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے صحیح مسلم میں ہے اس میں ایک ایک کلمہ کہنے کی فضیلت کے بارے میں بھی ذکر آیا ہے. اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کا ذکر ہے. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اجعلنی امام قومی، اے اللہ کے نبی مجھے میری قوم کا امام بنا دیجئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ منصب مانگنا جائز نہیں، لیکن اگر اپنے آپ کو بندہ صحیح شرعی طور طریقے کے مطابق منصب کے لائق سمجھے تو گنجائش ہے. آدمی واقعی لائق ہو، میٹرک فیل ہو اور کہے کہ مجھے ملک کا گورنر بنا دو، اسے جوتے مارنے چاہیے. تو یہاں پی ایچ ڈی لوگ پھر رہے ہیں تو بھی گورنر بنا دیا جائے، اور ہمارے ملکوں میں رہتے ہیں ایسے گورنر. اسی طرح بہت بڑے بڑے حاکم ہو گزرے ان پڑھ قسم کے لوگ، اگر کوئی آدمی واقعتاً اس طرح کا ہے کہ وہ علم میں اور عمل میں ہر اعتبار سے کسی منصب کے لیے فٹ ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اس خیر کے کام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، وہ منصب کے لالچ میں نہیں بلکہ خیر کے معاملے کو اپنے ہاتھ سے لے کے چلاؤں گا، اگر وہ آدمی اس طرح کی کوئی منصب یا امامت مانگ لیتا ہے اس کو حق ہے. یہاں دیکھیں آپ نے صاف طور پر فرمایا اجعلنی امام قومی، اے اللہ کے نبی مجھے میری قوم کا امام بنا دیجئے. فقال انت امامہم، آپ نے فرمایا جاؤ تم ان کے امام. یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو قوم کا امام بنا دیں گے بغیر ایسے کہ یہ لائق نہیں ہے بنا دیا، نہیں. اور نہ تو دنیا میں کسی انسان سے ڈرنے والی شخصیت ہے کہ بھئی ڈر ہوگا، حیا آئے گی، شرم، کچھ نہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملات میں وہ ذرا بر، دیکھو کہا کہ بیٹی چوری کرتی اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. جو شریعت کو اس سٹرکٹلی نافذ کرنے کا انداز رکھتا ہے وہ کسی کے روریات کیا کرے گا. فرمایا انت امامہم، تم اپنی قوم کے امام ہو. وقتدی باضعفہم، ایک خیال نصیحت کر دی، فرمایا کہ ان میں سے جو سب سے ضعیف آدمی ہے اس کے پیچھے چلو. اب یہ کیا معنی ہوا؟ یعنی تم امام ہو گئے، جماعت کرانا شروع کیا، تم تندرست ہو، توانا ہو، تمہارا جی چاہتا ہے کہ میں آج یاسین پڑھوں گا، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ پیچھے ایک بیمار آدمی، کمزور آدمی، ایک تاجر آدمی جسے دکان کھولنی ہے جا کر، تو جو سب سے ضعیف آدمی ہے تم اس کا پیچھا کرو. اس کا پیچھا کرو کیا مراد؟ اس کی رعایت کرو، اس کے مطابق چلو. یہ نہیں ہے کہ تمہیں شوق ہے لمبی تلاوت کرنے کا تو سارے لوگوں کو بھی پریشان کر. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جماعت کراتے تھے، اپنے محلے کے امام تھے، تو ایک نوجوان دیکھا کہ یہ جماعت بڑی لمبی کراتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ کوئی کام والا آدمی ہوگا، تھا نوجوان. تو اس نے ادھر جماعت کھڑی ہوئی، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے تلاوت شروع کی، وہ سمجھا کہ یہ کام لمبا چلے گا آج، اس نے سائیڈ میں ہو کر نماز پڑھی اور نکل گیا. اب شکایت کی گئی کہ اس نے اکیلے نماز پڑھی اس طرح. آپ نے بلایا، نوجوان تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ معاذ لمبی نماز پڑھاتا ہے، ہمیں کام ہوتا ہے، ہم مصروف ہیں، میں اس لیے الگ ہو گیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور بڑے اگر کہا جائے کہ اپنے صحابی اپنے دوست کے لیے یہ الفاظ بہت سخت الفاظ کہے، افتان انت یا معاذ، اے معاذ تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے.
یعنی لوگوں کو تم اس فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ تمہیں چھوڑ چھوڑ کے بھاگنا شروع ہو رہے ہیں، اور انہیں حکم دیا کہ لوگوں کی رعایت رکھو تھوڑی۔ ہمارے یہاں اور پھر ایک حدیث معروف ہے کہ جب تم اکیلے نماز پڑھو تو چاہے جتنی لمبی پڑھ لو، جب جماعت سے پڑھو تو پھر چھوٹی ہلکی پھلکی۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آج کل کے امام کھل کھلا کے اس حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اکیلے پڑھتے ہیں تو 2 منٹ میں 4 رکھتے ہیں، اور جب امامت کراتے ہیں تو پھر 10 منٹوں میں 2 رکھتے ہیں۔ تو یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے ہاتھ نرم رکھنا چاہیے۔ انت امامہم، جاؤ تم ان کے امام ہو، واقتدی باضعفہم، اور ان میں سے جو سب سے کمزور آدمی ہے اس کی اقتداء کرو، اس کا پیچھا کرو، اسے اپنا نمونہ بناؤ، یعنی اس کے حساب سے نماز جو ہے لمبی چھوٹی کرو۔ واتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا، اور مؤذن ایسا اختیار کرو جو اذان دینے کی تنخواہ نہ لیتا ہو۔ یہ ایک دوسری نصیحت ہے کہ مؤذن ایسا لے لو کہ جو تنخواہ نہ لیتا ہو۔ اب انہیں تو مؤذن مل گیا ہوگا یقیناً، کیونکہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ اجر کے لیے کام کرتے تھے، اور آج اگر کوئی آدمی یہ ذمہ داری لے لیتا ہے کہ میں اذان دوں گا تو وہ واقعی لینڈ لارڈ ہو، مالدار ہو تو ٹھیک ہے۔ اگر اسے کوئی کام کاج مزدوری بھی کرنی ہے تو وہ تو اذان نہیں دے سکے گا، وہ مزدوری کرے گا یا اذان دے گا۔ ان مجبوری کے حالات میں جائز ہے کہ مؤذن تنخواہ دار بھی رکھ لیا جائے، ورنہ اصل یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ بلا تنخواہ مؤذن ذمہ داری ادا کرے۔ علماء احناف میں بلکہ بہت سارے علماء میں یہ بات رہی کہ اگر کوئی آدمی تنخواہ لیتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ جب موجودہ حالات آتے گئے، اب معاصرین علماء میں سے ہر مسلک کے عالم نے قبول کیا کہ بغیر تنخواہ کے مؤذن نہیں ملے گا، لہذا تنخواہ پہ مؤذن رکھنا جائز ہے۔ یہی معاملہ قرآن کریم کے بارے میں کہتے ہیں، جی قرآن پڑھا کے پیسے لیتے ہیں، ایک قرآن پڑھا کے پیسے لیتے ہیں، چل کے آتے ہیں، اپنی نیند یا اپنا آرام ترک کرتے ہیں، تمہارے بچے کو تمہارے گھر میں آ کے پڑھاتے ہیں، اور پھر تم کہتے ہو کہ پیسے لیتے ہیں۔ باقی ساری دنیا کو کچھ دیتے ہوئے تکلیف نہ ہو، اور حافظ صاحب 4 پیسے مانگ لیں تو بڑی تکلیف کے ساتھ یہ نکالنے جیب سے مشکل ہو جائیں، بڑی عجیب سی بات ہے۔ فرمایا واتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا، جو اذان پر کوئی معاوضہ نہ مانگے اس کو بناؤ۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا اذا حضرت الصلاۃ، یہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ باہر سے کہیں آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کچھ عرصہ وہاں رہے، کچھ سیکھا اور جانے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم دیکھو اذا حضرت الصلاۃ، تم جا رہے ہو راستے میں اور پہنچ کر جہاں نماز کا وقت آ جائے، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ایک آدمی اذان کہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جماعت کا وقت ہوا آؤ بھائی مل کے جماعت کا اللہ اکبر اقامت کہی ہو، نہیں، ایک آدمی اذان کہے۔ اور یہاں اذان کے لیے کچھ معیار مقرر نہیں کیا گیا، جبکہ بعض احادیث میں ہے کہ تم میں سے اذان وہ کہے جو کہ زیادہ قرآن جاننے والا ہے۔ فَلْيُؤَذِّنْ أَقْرَأُكُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ احفظکم لکتاب اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جماعت وہ اذان وہ کہے جو تم میں سے بڑا ہے، تم میں سے ایک آدمی جو بڑا ہے وہ اذان کہے۔ اور جماعت کرانے کے لیے کہا کہ وہ آدمی ہونا چاہیے جو کتاب اللہ کو زیادہ جاننے والا، یعنی عالم اور عامل ہو، حافظ اور قاری ہو۔ اور اگر سارے لوگ برابر ہیں تو پھر جو عمر میں بڑا ہے، سارے لوگ برابر ہیں جس نے ہجرت پہلے کی، سارے لوگ برابر ہیں تو جو شریعت کو زیادہ جاننے والا، مختلف آپ نے مدارس۔ اور فقہ حنفی میں تو بہت ساری کچھ ایسی شرطیں داخل کر دی گئیں جو نہ قرآن سے ثابت ہیں نہ حدیث سے ثابت ہیں، بلکہ بعض شرمیں بڑی شرمناک قسم کی، بعض شرطیں بڑی شرمناک قسم کی ہیں، ان کو پڑھتے سنتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ کیا شرطیں رکھ دی ہیں۔ امام وہ رکھیں جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہو، اب بتائیں کوئی بات ہے یہ؟ اور آگے والی شرطیں میں بتانے کو بھی جی نہیں چاہتا،
اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث نمبر 155 ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اور آئندہ انشاءاللہ 156 سے شروع کریں گے باذن اللہ تعالی۔ کوئی سوال متعلقہ ہو تو کر سکتے ہیں۔ نہیں، حی علی الصلاۃ کی جگہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ہاں، آپ نے فرمایا کہ باقی کلموں کی جگہ کلمے کہیں، اور ان کی جگہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تہجد کی نماز جو ہے نا، اسی کا نام صلاۃ الوتر بھی ہے، اسی کا نام صلاۃ التہجد ہے، اسی کا نام قیام اللیل ہے، اسی کا نام قیام رمضان ہے، اسی کا نام تراویح ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک کتاب بھیجی ہے صلاۃ التراویح، نماز تراویح کے نام سے میں نے واٹس ایپ پر، اگر کسی کو نہیں آئی تو اس کا نمبر میرے پاس نہیں ہوگا، نہیں تو میں نے سب کو بھیجی ہے، اس کو کھولیں، آپ کو یہ 5 نام بھی ملیں گے۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ نہیں تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے، رمضان میں یہ ہے اور وہ بغیر رمضان میں وہ ہے، ساری تفصیلات اس میں الحمدللہ موجود ہیں۔ 100-150 صفحے کی کتاب ہے جس میں تراویح کتنی پڑھنی چاہیے، کتنی کب ثابت ہے، اور کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت عدد ہے، 11 رکعتوں والی جو صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ تفصیل ساری اس کتاب میں موجود ہیں۔ آپ میں سے اگر کسی کے پاس وہ نہیں پہنچی تو بتائیں، میں اس کو بھیج دیتا ہوں نام لکھ کے۔ PDF رمضان کے بارے میں کتابیں جو ہیں وہ میں نے بھیجی ہیں۔ دوبارہ وطر نہ پڑھیں، صبح میں اٹھ کے جتنا کچھ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن وطر دوبارہ نہ پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا وطرانہ فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں 2 مرتبہ وطر نہیں ہے۔ شیخ، یہ ایک سوال ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، جو غلہ یوزلی غریب لوگوں میں، مسکین لوگوں میں جو دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے پیسے میں سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ آدمی واقعی زکوٰۃ کا مستحق ہے اور میں اسے کیش دوں گا تو بچے اڑا دیں گے، یا جیسے ممکن ہوتا ہے کہ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت غریب کی مصلحت کیش دینے کی بجائے غلہ یا جو پیکیج آج کل ہوتا ہے وہ دینے میں ہے، تو پھر دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ لوگ ایسی کچھ تنظیمیں پیکیج دیتی ہیں، وہ نمازی کو، بے نماز کو، بے دین کو، سب کو دیے چلی جاتی ہیں، ان میں زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ اگر دے دیے تو پھر اگر دے چکے ہیں تو زکوٰۃ نئے سے دے دیں، یہ کون سا ساری زندگی کرنا ہے، ایک ہی مرتبہ یہ کام کرنا پڑے گا۔ اگر کسی ایسی تنظیم کو دے چکے ہیں جن کے یہاں کوئی معیار نہیں ہے، وہ دیتے ہیں بس رفاع عامہ جیسے کہتے ہیں نا، ریفارمنگ تنظیم ہے، تو اس کو دے چکے ہیں، اتنے اب نئے سرے سے دوسری صحیح جگہ پہ دے دیں، آئندہ آپ کو یاد رہے گا۔ پھر طواف وداع جو ہے وہ حاجی کے لیے واجب ہے، اگر کسی کا چھوٹ جائے تو اس کو دم دینا پڑے گا، اور اگر عورت نے طواف افاضہ صحیح کر لی، فارغ ہو گئی، مکہ میں مقیم ہے، 2 دن کے بعد جانا تھا، اگلے دن حیض شروع ہو گیا، اس عورت سے اللہ رب العزت نے طواف ساقط کر دیا، اسے نہ دم دینا پڑے گا اور نہ طواف کی ضرورت ہے، وہ روانہ ہو جائے۔ رہا مسئلہ عمرے کا، کچھ لوگ آ کے عمرے میں مہینہ رہتے ہیں، 20-21 دن رہتے ہیں، جیسا کسی کا پیکج ہوتا ہے، تو عمرے والے کے لیے طواف وداع واجب نہیں ہے، کرے طواف روز کرے، جاتے ہوئے بھی کر کے جائے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔